بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ آج ہمارا آسان گرامر کورس کا 9واں سبق ہے۔ 9ویں سبق میں ہم فعل مضارع کو شروع کر رہے ہیں کہ فعل مضارع دوسرا فعل ہے عربک گرامر کے اندر۔ دراصل ٹوٹل 3 زمانے ہوتے ہیں: زمانہ ماضی یعنی کہ پاسٹ، زمانہ حال یعنی کہ پریزنٹ، زمانہ مستقبل یعنی کہ فیوچر، اور ہر زبان میں ان کے لیے الگ الگ فعل استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر زمانے پاسٹ کے لیے یعنی ماضی کے لیے فعل ماضی، اور دونوں زمانے جو باقی ہیں حال اور مستقبل، ان کے لیے فعل مضارع استعمال ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کیا، سب سے پہلے یاد رکھیں علامات مضارع۔ علامات مضارع یعنی کہ جو فعل کے مضارع کے شروع میں لگیں گی وہ ہیں 4: یا، تا، الف اور نون۔ یہ 4 علامات مضارع ہیں: یا، تا، الف اور نون۔ یہ چاروں صیغوں کے شروع میں آئیں گی، یعنی جتنے بھی صیغے ہم بنائیں گے ان کے شروع میں آئیں گی۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ، مضارع کے صیغے فعل ماضی سے بنیں گے جی، جتنے بھی صیغے ہیں، یعنی کہ اس کے بھی ٹوٹل 14 صیغے ہیں۔ فعل مضارع کے 14 صیغے وہ فعل ماضی سے بنیں گے۔ دراصل ہم فعل ماضی پہلے بنا چکے ہیں اور فعل ماضی کے صیغے حل کر چکے ہیں 14 صیغے، تو اب وہ ہم کو یاد ہیں، تو انہی کو استعمال کرتے ہوئے فعل مضارع کو ہم بنا لیں گے۔ فعل ماضی سے کیسے بنے گا؟ یہاں یہ فعل ماضی کا ایک صیغہ لکھا ہوا ہے بعودہ۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کے پہلے حرف پہ بھی زبر، لاسٹ والے پہ بھی زبر، اور درمیان والے پہ کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ یہاں پہ یہ پیش لکھی ہوئی ہے، تو بعودہ۔ اس کو اسی طرح جس طرح یہ ہے، اس کے روٹ لیٹر جو ہیں، یہ روٹ لیٹر اس کے کاپی کر کے آپ یہاں پیسٹ کر دیں جی۔ بعودہ، اب بعودہ بن گیا تو اس کے شروع میں کیا لگے گا جی؟ علامات مضارع۔ تو اس کے شروع میں آپ یا لگا دیں جی، یا سے علامات مضارع ہوں گی، اور یا کے علامات مضارع پہ ہمیشہ زبر آتی ہے جی۔ اب ہو گئے یبع، یبعدو۔ علامات مضارع جس حرف پہ لگی ہیں اس کے بعد جو پہلا لیٹر ہے، روٹ لیٹر میں سے پہلا جو ہے با، تو با کو ساکن کر دیں گے، تو یہ یبعدو بن جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ کوئی اور لفظ ہوگا ذہبہ، تو ذہبہ سے شروع میں یا لگا، اور ذہبہ کے سال سے پہلا روٹ لیٹر میں زال ہے، زا کو ساکن کر دیں گے تو یذہبو ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ سارا چلتا رہے گا۔ آج ابھی اس کی گردان شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دوبارہ وہی پورا کالم بنا ہوا ہے، پورا ٹیبل بنا ہوا ہے۔ یہ 6 صیغے پریزنٹ کے ہیں، پریزنٹ کہہ رہا ہوں، یہ 6 صیغے غائب کے ہیں، پھر یہ 6 مخاطب کے ہیں، پھر یہ 2 جو ہے متکلم کے ہیں۔ ان سب کے اندر آپ کو فعل ماضی کا پہلا لفظ لکھا نظر آ رہا ہے، تو ہم اس سے بنانے کی کوشش کریں گے۔ علامات مضارع ٹوٹل 4 ہیں، 1 2 3 اور 4: یا، تا، الف، نون۔ بس یہ یہاں پہ لگتی جائیں گی۔ سب سے پہلے یا لگے گی، تو یہ بعودہ ہے تو اس کے شروع میں جی یا لگا دیں گے، اور علامات مضارع پہ آپ بتائیں کیا آئے گی جی؟ زبر، اور پہلا لیٹر جو ہے اس کے اوپر آ جائے گی علامات مضارع کے بعد جزم، اور اس کے بعد وہی جو فعل ماضی کے صیغے میں تھا بعودہ تھا تو یبعدو، آخری کے اوپر پیش لگ جائے گی جی، آخری حرف پہ پیش لگ جائے گی، تو یبعدو ہو گیا۔ ہم نے جب اسم پڑھا تھا اور اسم سے مثنیٰ بنایا تھا، تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ آخر میں زبر الف نون لگا دیں گے، زبر اور الف نون لگا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہوگا، جب ہم نے مثنیٰ بنانا ہے تو آخری حرف پہ زبر اور الف نون لگ جائے گا، اور شروع میں بالکل وہی یا علامات مضارع میں سے یا لگے گی، یا پہ زبر لگے گی، با ساکن ہو جائے گا، تو یبعدانی یہ بن جائے گا جی یبعدانی، یبعدو، یبعدانی۔ اور پھر جمع بنانے کا یہ طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ واو نون لگ جائے گا، جیسے مسلمون سے مسلمانی، پھر جمع بنانے کے لیے مسلمون، تو آخری حرف پہ پیش اور واو نون، اور شروع میں علامات مضارع پہ زبر ہوتی ہے، پہلا لیٹر جو ہے روٹ لیٹر میں سے اس کو ساکن کر دیں گے، تو یبعدون، یبعدون۔ دیکھیں جی، یبعدو، یبعدانی، یبعدون۔ اب یہ مونس کے 3 صیغے جو ہیں غائب کے، ان کے شروع میں علامات مضارع جو تھیں ان میں سے دوسری علامت مضارع تا، وہ تا یہاں پہ لگے گی،
اور علامت مضارع پہ زبر لگائیں گے، آخری حرف کے اوپر پیش لگائیں گے، جو پہلا لیٹر ہے رول لیٹر میں سے اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ بن جائے گا تبعدو، تبعدو۔ اور مثنیٰ بنانے کے لیے شروع میں وہی علامات مضارع تا لگ جائے گی، اور تا کے اوپر زبر، با ساکن، عین اور دال کے اوپر بعد الف نون، تبعدانی، تبعدو، تبعدانی۔ اور اب یہاں پہ یہ یعنی چھٹا جو سیگا ہے، ماضی میں یہ کس طرح تھا؟ ماضی میں کیا تھا جی؟ ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبنا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی تھوڑا سا چینج ہوگا، اور یہ پہلے سے بنے گا۔ پہلے میں تھا یبعدو، یعنی کہ تو یہاں پہ یا لگ جائے گی، یہ یہاں سے بن جائے گا، یا پہ زبر لگ جائے گی، با ساکن کر دیں گے، عین پہ پیش لگی، دال جو ہے یہ بھی ساکن کر دیں گے لاسٹ میں، اور آخر میں نون لگا دیں گے۔ جیسے ذہبنا میں سب سے آخر میں با تھا تو وہ اس کو ساکن کر کے آخر میں نون لگا دیا تھا، تو یہاں پر بھی آخری حرف ساکن کر کے آخر میں نون لگا دیں گے، یعنی یبعدنا، یبعدنا، تبعدو، تبعدانی، تبعدون، سوری تبعدو، تبعدانی، یبعدنا۔ یہاں پہ یہ 6 سیغے غائب کے مکمل ہو جائیں گے، اور بہت آسان ان کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا بنانے کا۔ پھر دوسرے 6 ہیں جی مخاطب کے، حاضر کے، یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے، ان میں مذکر والے، سیم علامت مضارع جو تا ہے وہی تا یہاں پہ لگ جائے گی، تا پہ زبر، با ساکن، عین پیش اور دال پر بھی پیش، تبعدو۔ اور دوسرے کے لیے وہی تا پہ زبر اور با ساکن، عین پہ پیش، اور یہ مثنیٰ ہے تو الف نون لگ جائے گا، تبعدانی۔ اور یہ بھی جمع ہے تو اس کے آخر میں واو نون لگ جائے گا، اور یہ بن جائے گا تبعدون۔ پھر جی دوسرا مؤنث کے اندر یہی جو سیگا اوپر ہے وہی یہ بن جائے گا، اور یہ ملتے جلتے سیگے آپ کہیں گے کہ بالکل ملتے جلتے ہیں، تو ہو سکتے ہیں ملتے جلتے سیگے، ہم ماضی میں بھی پڑھ چکے ہیں بالکل ایک جیسے۔ یہاں پہ دیکھیں جی تا پہ زبر، با ساکن، عین پہ پیش اور دال پہ، تبعدو، نہیں سوری، یہ تبعدو، تبعدانی، تبعدون۔ اب یہ مونس کا ہے تو مونس میں یہ تھوڑا سا چینج ہوگا، جس طرح ہم نے مسلمن، مسلمانی، مسلمون اور پھر مسلمین بھی آتا ہے نا حالت نصب اور جر میں، تو یہ تبعدین آ جائے گا یہاں پہ، جس طرح وہاں پہ تھا تبعدین، دال کے نیچے زیر اور آگے یا نون، تبعدین۔ جیسے کہ جو ہے مسلمین، منافقین، کافرین، اسی طرح تبعدین۔ لیں جی مثنیٰ بنانے کا طریقہ وہی پرانے والا ہے، تا پہ زبر، عین پہ پیش اور دال کے اوپر، تبعدانی۔ اب یہ جس طرح یہاں پہ جمع مؤنث کا سیگا تھا، یہاں پر بھی جمع مؤنث کا سیگا ہوگا۔ فرق یہ ہوگا یہاں پہ علامت مضارع شروع میں یا تھی تو یہاں علامت مضارع تا بن جائے گی، تبعدنا، تبعدنا۔ اب آخری متکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن کے رہ گئے ہیں، اور ہمارے پاس علامت مضارع میں سے یا اور تا تو استعمال ہو چکی ہے، لیکن الف اور نون باقی ہے۔ یا اور تا جو ہے یہ کتنے، یا جو ہے یہ استعمال ہو چکی ہے جی 4 سیغوں میں اب تک، اور تا جو ہے یہ ابھی تک استعمال ہو چکی ہے 8 سیغوں میں۔ 4 اور 8 12، پیچھے 2 رہ گئے ہیں، 2 سیغے بھی رہ گئے ہیں، اور ہمارے پاس 2 علامت مضارع بھی رہ گئی ہیں۔ واحد متکلم جو ہے اس کے شروع میں علامت مضارع الف لگ جائے گی، اور الف پہ علامت مضارع پہ آپ کو پتہ ہے زبر لگاتے ہیں، پہلا روٹ لیٹر میں سے ساکن کر دیا۔ لیں جی اب عدو بن گیا، اس میں آنا ضمیر ہوتی ہے واحد متکلم میں، تو اس میں اب عدو بن گیا۔ اب دوسرا تھا نحن ضمیر والا، تو علامت مضارع نون ہمارے پاس باقی ہے، تو نون پہ زبر اور نبعدو بن گیا، اور اس طرح اس جمع میں بھی نبعدو ہی آئے گا، سیم ہے۔ تو لیں جی 14 سیغے پورے ہو گئے، یبعدو، یبعدانی، یبعدون، تبعدو، تبعدانی، یبعدن، تبعدو، تبعدانی، تبعدون، تبعدین، تبعدانی، تبعدن، ابعدو، نبعدو۔ یہاں پہ یہ آپ کے پاس فعل ماضی کا سیغہ لکھا ہوا ہے کاروما اور قاروبا،
یہ وہ پھر ماضی کے سیغے ہیں جن میں روٹ لیٹر میں سے دوسرا روٹ لیٹر یعنی درمیان والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ یاد رکھیں ماضی کے جب درمیان والے حرف پہ پیش آئے تو مضارع میں بھی اس حرف کے اوپر پیش ہی آئے گی، نہ زبر آ سکتی ہے نہ زیر آ سکتی ہے۔ یہ نیچے لکھے وہ سیغے جن کی ماضی میں درمیان والے حرف پر پیش ہو تو مضارع میں بھی پیش ہوگی، جیسے کاروما سے یقرمو، قاروبا سے یقربو، اور بعودہ سے یبعدو، تبعدو، ابدو وغیرہ وغیرہ۔ کچھ سیغے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماضی کے درمیان والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے یہاں مضارع جب بنتا ہے تو وہاں پر بھی ان کے درمیان والے سیغے پہ زیر نہیں بلکہ زبر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ عالمہ ہے تو عالمہ سے یعلمو، وہی عالمہ سیم ٹو سیم کاپی کیا ہم نے، شروع میں علامت مضارع یا لگائی، علامت مضارع کو زبر لگا دی اور رول لیٹر میں سے پہلے کو ساکن کر دیا۔ یہاں پہ سیکنڈ کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں پہ زبر لگا دیں گے۔ نہیں جی، عالمہ سے یعلم، اب یہ سامعہ ہے، اس کے نیچے درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو سیم ٹو سیم سامعہ کو کاپی کریں گے، شروع میں علامت مضارع یا لگے گا یا تاجو بھی لگانا ہوگا اور اس کو زبر دیں گے، پہلے رول لیٹر میں سے ساکن کر دیں گے، یہاں پہ زیر ہے تو یہاں پہ زبر دے دیں گے، یسمعو، یسمعو۔ یاد رکھیں جی یہ اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ماضی کے سیغے جن کے درمیان والے حرف کے نیچے زیر آتی ہے تو مضارع میں اس حرف پر 99% یعنی 99% زبر ہی آئے گی، باقی جو 1% ہے زیر آئے گی مگر پیش نہیں آئے گی۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ماضی کے سیغے جن کے درمیان والے یعنی رول لیٹر میں سے جو دوسرا ہے اس کے نیچے زیر آئے گی، جب اس کے نیچے زیر آئے گی اس سے مضارع جب بنائیں گے تو اس کے اوپر پھر زبر آ جائے گی 99%، باقی جو 1% ہے اس میں اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے لیکن پیش بالکل نہیں آ سکتی۔ دیکھیں جی شاربہ ہے تو شاربہ سے آپ کیسے بنائیں گے؟ سیم یہی ماضی کا سیغہ کاپی کریں گے، شاربہ شروع میں علامت مضارع لگا دیں گے، علامت مضارع پہ زبر، آخری حرف پہ پیش، اور جو پہلا رول لیٹر ہے اس کو ساکن، پیچھے رہ گیا یہ تو اس کے نیچے زیر ہے تو اس کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے، یشرب شاربہ یشرب۔ فارحہ، فاری ہے تو فارحہ کو کاپی کیا، شروع میں علامت مضارع یا لگا دی، زبر لگا دی، حرف پہ پیش، پہلا رول لیٹر ساکن کر دیا اور یہاں پہ زبر لگا یفرح۔ حاسبہ اسی طرح کاپی کیا جی، علامت مضارع یا لگ گئی، زبر، آخری حرف پہ پیش، پہلا ساکن۔ اب یہاں پہ یہ وہ ان 1% میں سے یہ میں نے سیغہ لکھا ہے آپ کے سامنے جن کے اس کے نیچے زیر آئے گی نہ کہ زبر، یعنی حاسبہ یحسبو۔ تو یہ وہ والی قسم کے ہو گئے سارے جن کے دوسرے زیر اور آگے زبر آ جاتی ہے اور کچھ کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے مضارع میں۔ اب جی وہ آپ کے سامنے ہیں جن ماضی کے جن کے اوپر زبر ہی زبر آئی ہے، درمیان والے رول لیٹر میں سے سینٹر والے کے اوپر زبر آتی ہے، تو یاد رکھیں جب سینٹر والے کے اندر رول لیٹر میں سے زبر آئے تو مضارع میں اس حرف کے اوپر کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ذہبہ ہے تو ذہبہ کو ہم نے اسی طرح کاپی کیا، شروع میں علامت مضارع یا لگا دی اور زبر لگا دی، آخری حرف پہ پیش، پہلا ساکن کر دیا، اب رہ گیا درمیان والا تو اس پہ زبر لگا دیں گے، ذہبہ یذہب۔ فتح ہے تو فتح کو کاپی کر کے اور سارے قوانین آپ جو جانتے ہیں لگا کے یفتح، تا کے اوپر یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ بھی تا پہ زبر لگا دیں گی، لیکن اگر جہاں پہ زبر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ زبر آئے گی بلکہ کبھی زیر بھی آ سکتی ہے، جیسے ضربہ سے یضرب، علامت مضارع زبر، پہلے کے اوپر جزم اور نیچے اور آخری کے اوپر پیش، یہاں پہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے جہاں پہ زبر ہے۔ جلسہ سے یجلسو، یجلسو علامت مضارع پہ زبر، جیم کے اوپر ساکن، یہاں لام کے نیچے زیر، یہاں پہ لام پہ زبر ہے تو یجلسو۔ نصرہ ہے تو نصرہ سے ینصرو، ینصرو، یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ فی المضارع کے اندر اس کے اوپر پیش آ گئی ہے۔ قاتل سے یقتل، یہاں پہ زبر ہے تا کے اوپر تو فعل مضارع میں اس کے اوپر پیش آ جائے گی۔
جی اب یہاں پہ وہ ہم نے تمام سیغے پڑھ لیے جن کے درمیان والے حرف کے اوپر زبر، تو مضارع کے اندر کبھی زبر آ جاتا ہے، کبھی اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، کبھی اس کے اوپر پیش آ سکتا ہے۔ تو ابھی اوپر ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ماضی کے سیغے جن کے درمیان والے حرف کے اوپر زبر آتی ہے تو مضارع میں زبر، زیر، پیش تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں۔ جی آج ہمارا فعل مضارع کا پہلا سبق ہو چکا۔ آپ نے اس گردان کو رکھ کے یہاں پہ جتنے یہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، عالمہ، سامعہ، شاربہ، فارحہ، فتح، ضربہ، نصرہ، کرومہ، یکرم، کروبو، یہ جتنے بھی ہیں آپ نے اس کے اوپر لگانے ہیں اور یاد کرنی ہے۔ اور یہ گردان آپ کو تقریباً اس قوانین جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بہت آسان طریقے سے آپ ان 14 سیغوں کو ماضی کے سیغے سامنے رکھ کے اور اس سے بنا کے یاد کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔